السلام علیکم ویورز، میں ہوں ڈاکٹر عرفان علی. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عرفان سیال. آج ہم ڈسکس کریں گے مچھلی پالنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے. تو اسی کا تعارف ہے کہ مچھلی پالنا ایک مفید کاروبار ہے جس سے نہ صرف خود کفالت حاصل کی جا سکتی ہے بلکہ قومی معیشت میں بھی بہتری لائی جا سکتی ہے. مچھلی پالنے کے لیے مناسب منصوبہ بندی، بہترین دیکھ بھال اور درست طریقے اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر اس چینل پر آپ نئے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر بھی کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ پائے. چلتے ہیں اسی موضوع کی طرف. تالاب کی تیاری. نمبر 1، تالاب کا انتخاب اور جگہ کا تعین. تالاب بنانے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں پانی کی فراہمی آسان ہو اور زمین زیادہ زرخیز ہو. تالاب کا پانی کا ذریعہ بارش، ندی یا ٹیوب ویل تسلسل سے دستیاب ہونا چاہیے. نمبر 2، تالاب کی پیمائش. عام طور پر تالاب کی لمبائی 30 سے 50 میٹر، چوڑائی 15 سے 25 میٹر اور گہرائی 1.5 سے 2 میٹر ہونی چاہیے. بڑے تالاب میں مچھلیوں کی بڑھوتری اور خوراک کی فراہمی آسان ہوتی ہے. نمبر 3، تالاب کی تیاری. تالاب کی صفائی کریں اور اس کے کناروں کو مضبوط کریں تاکہ پانی کا رساؤ نہ ہو. اگر زمین زرخیز نہیں ہے تو اس میں مٹی کا اضافہ کریں. مچھلی کا بیج. نمبر 1، مچھلی کی اقسام کا انتخاب. مختلف اقسام کی مچھلیوں کا انتخاب کریں جیسے رہو، موری، گراس کارپ، سلور کارپ وغیرہ. مقامی ماحول اور مارکیٹ کی مانگ کے مطابق مچھلی کا انتخاب کریں. نمبر 2، بیج کی دستیابی. مچھلی کے بیج کی دستیابی کے لیے قریبی فش ہیچری سے رابطہ کریں. بیج کی عمر 2 سے 3 ماہ ہونی چاہیے اور ان کی لمبائی 5 سے 10 سینٹی میٹر ہو. اگر خوراک کی بات کریں، نمبر 1، خوراک کی اقسام. مچھلیوں کی خوراک میں چاول کا چھلکا، گندم کی بھوسی، تیل کی کھلی، مکئی کا آٹا اور دیگر خوراک شامل ہونی چاہیے. تیار شدہ مچھلی کی خوراک بھی استعمال کی جا سکتی ہے جو مارکیٹ میں دستیاب ہوتی ہے. نمبر 2، خوراک کی مقدار. ابتدائی دنوں میں خوراک کی مقدار کم رکھیں اور مچھلی کی بڑھوتری کے ساتھ ساتھ خوراک کی مقدار بڑھائیں. عام طور پر مچھلی کو دن میں 2 بار خوراک دی جاتی ہے. دیکھ بھال. نمبر 1، پانی کی کوالٹی. پانی کی کوالٹی پر توجہ دیں. پانی کا پی ایچ لیول 6.5 سے 8.5 کے درمیان ہونا چاہیے. پانی کی آکسیجن کی مقدار مناسب رکھیں. تالاب میں پانی کے متحرک رہنے کو یقینی بنائیں. نمبر 2، تالاب کی صفائی. تالاب کی صفائی کا خاص خیال رکھیں. ہفتہ وار پانی کا کچھ حصہ تبدیل کریں. تالاب میں پانی کی تبدیلی کا عمل آسان ہونا چاہیے. نمبر 3، مچھلی کی صحت. مچھلیوں کی صحت پر نظر رکھیں اور بیمار مچھلیوں کو الگ کریں. مچھلیوں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے ویکسینیشن کا انتظام کریں. تیار ہونے کا وقت. نمبر 1، بڑھوتری کا دورانیہ. عام طور پر مچھلیوں کی بڑھوتری کے لیے 6 سے 12 ماہ کا وقت درکار ہوتا ہے. مچھلی کی اقسام کے مطابق یہ وقت مختلف ہو سکتا ہے. نمبر 2، مارکیٹ تک رسائی. مچھلی کی مناسب بڑھوتری کے بعد انہیں مارکیٹ تک پہنچائیں. مچھلیوں کو فروخت کرنے کے لیے مناسب قیمت کا تعین کریں اور خریداروں سے رابطہ کریں. آخر پہ نتیجہ، مچھلی پالنے کا کاروبار ایک فائدہ مند پیشہ ہے جس سے نہ صرف خود کفالت حاصل کی جا سکتی ہے بلکہ ملک کی معیشت میں بھی اہم کردار ادا کیا جا سکتا ہے. تالاب کی صحیح تیاری، مچھلی کے بیج کی دستیابی، مناسب خوراک اور دیکھ بھال سے بہترین نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں. آج کی یہ ویڈیو یہاں تک بھی اختتام کرتے ہیں. نیکسٹ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.